الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں عید الفطر کے بارے میں دو باتیں بیان کریں گے۔ نمبر 1، عید الفطر کی سنتیں۔ نمبر 2، عید الفطر کے مسائل۔ نمبر 1، عید کے دن کی سنتیں کون کون سی ہے؟ احادیث سے عید کے دن چند سنتیں ثابت ہے۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید کی نماز سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2، اچھے کپڑے پہننا۔ عید کے دن صاف اور اچھے کپڑے پہننا یہ سنت ہے۔ نمبر 3، خوشبو لگانا۔ مردوں کے لیے عطر یا خوشبو لگانا مستحب ہے۔ نمبر 4، عید الفطر میں کچھ کھا کر جانا۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی سی چیز کھا کر جانا یہ سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن چند کھجوریں کھائے بغیر نماز کے لیے نہیں جاتے تھے۔ نمبر 5، تکبیر پڑھنا۔ عیدگاہ جاتے ہوئے آہستہ آواز سے تکبیر پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 6، ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے تھے۔ یہ تو عید الفطر کی سنتیں ہیں۔ اب ہم عید الفطر کے مسائل بیان کریں گے۔ نمبر 1، عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ احناف کے نزدیک عید کا نماز واجب ہے۔ نمبر 2، نماز کا وقت سورج نکلنے کی تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر زوال تک عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 3 زائد تکبیریں ہے۔ دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیری ہے۔ نمبر 4، اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت۔ نمبر 5، خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ جمعہ کے برعکس عید میں خطبہ نماز کے بعد دیا جا سکتا ہے۔ اور صدقہ فطر کے مسائل یہ ہے۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ تو بھائیو، یہ چند مسائل ہیں، یہ یاد کر لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔